دعا نئے سال کی میری کرو منظور یا اللہ، دکھا جاگیر اکبر کی اسی ہی سال۔ یہ مسجد ہے، مسجد جمکران، اس کا نام جو ہے مسجد جمکران سے رکھا گیا ہے۔ اصل مسجد کی فضیلت اور کب مسجد بنی ہے، کس کے حکم سے بنی ہے، کس نے بنائی ہے، انشاءاللہ وہ ساری مختصر انشاءاللہ ایک جو اس کی ہے نا توضیح آپ کو دوں گا۔ 17 رمضان کا دن تھا اور شب سے شنبے تھی، ٹھیک ہے جی، اور تقریباً جو سن تھا 373 کا تھا چل رہا۔ اس مسجد کے تقریباً 3 ہال ہیں، ایک یہ بڑا ہال ہے، مین ہال، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، اور باقی ایک جو ہے اس طرف ہال ہے، سامنے آپ نے دیکھا ہوگا دروازے بند ہیں، وہ اس طرف جو ہے وہ خواہران کا ہے، یعنی لیڈیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا اپنا مزمل عباس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے بہت ہی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج سال کا پہلا دن ہے، نئے سال کا، تو جتنی بھی خواہشات میرے بہن بھائیوں کی تھی، جتنی بھی حسرتیں میرے بہن بھائیوں کی تھی جو پچھلے سال پوری نہیں ہو سکی، دعا کرتا ہوں کہ اس سال نئے سال میں وہ ساری آپ کی خواہشات، آپ کی حسرتیں پوری ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جاؤں گا مسجد جمکران۔ آج سال کا پہلا دن ہے تو انشاءاللہ ہم مسجد جمکران سے سال کے پہلے دن کی ابتدا کریں گے۔ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے بڑی آج کی مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے اور یہ ولاگ انشاءاللہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گا۔ مسجد جمکران کی سب سے پہلے آپ کو میں فضیلت بتاؤں گا، یہ کس سے منسوب ہے، کس نے اس کو بنایا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ کس دن آپ نے مسجد جمکران آنا ہے۔ یعنی ایک دن ایسا مخصوص ہے مسجد جمکران کے ساتھ کہ جس دن علماء کرام فرماتے ہیں اپنے بیانات میں کہ اس دن امام زمانہ علیہ السلام خود آتے ہیں، یعنی وقت کے امام خود آتے ہیں۔ تو کافی تعداد میں خود بھی گیا ہوں، کافی تعداد میں جو زائرین آتے ہیں یہاں پہ ایران میں، یا خود جو یہاں کے رہنے والے یہ کیا کہتے ہیں ایرانی ہیں، یہ بھی مطلب اس دن کافی تعداد میں ہوتے ہیں، عام دنوں سے اس دن میں کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور آخر پہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سال کے پہلے دن ہی ایک ایسا خوبصورت انداز میں ایک دعائیہ کلام سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ دعائیں ضرور کریں گے، تو ساتھ بنے رہیے۔ چلتے ہیں مسجد جمکران۔ یہ ہے مین انٹرس مسجد جمکران کی۔ ویسے تو بہت سارے دروازے ہیں لیکن مین جو ہے نا انٹرنس وہ یہی ہے، یہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم تقریباً داخل ہو گئے ہیں انشاءاللہ مسجد جمکران میں، انٹر ہو گئے ہیں۔ ابھی جائیں گے، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا وہ بنا ہوا ہے دروازہ، تو ادھر سے آپ کو مسجد کا سارا جو ہم انشاءاللہ ویو کروائیں گے، دکھائیں گے مسجد۔ اور پھر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسجد کی فضیلت اور کب مسجد بنی ہے، کس کے حکم سے بنی ہے، کس نے بنائی ہے، انشاءاللہ وہ ساری مختصر انشاءاللہ ایک جو اس کی ہے نا توضیح آپ کو دوں گا، مختصراً آپ کو بتاؤں گا اس میں۔ جی دوستاں، یہ مسجد ہے مسجد جمکران، اس کا نام جو ہے مسجد جمکران سے رکھا گیا ہے۔ اصل مسجد جمکران کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ خود یہ مسجد جو علاقہ ہے نا سارا یہ جمکران ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قم سے تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں پہ یہ جگہ ہے، اسی وجہ سے اس جگہ کے نام سے اس کو مسجد کا نام جو ہے وہیں رکھا گیا ہے مسجد جمکران۔ تو یہ تقریباً میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ چاروں اطراف سے مسجد دکھاؤں۔ اچھا، مسجد کے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا مینار یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، یہ چاروں اطراف مینار ہیں۔ تو مسجد کے مین مینار یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس کے تقریباً 5 گنبد ہے، ایک بہت بڑا گنبد ہے جس کے اوپر علم پاک لگا ہوا ہے، باقی جو ہیں 2 چھوٹے، اور چھوٹے 2 اس طرف ہیں، 2 اس طرف سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دونوں کے اوپر جو لکھا ہے وہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے فضیلت کی بات کرتا ہوں، تو اس مسجد کی فضیلت میں اس کی مسجد کے اندر آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز جو ہے وہ تحیت مسجد ہے، اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ امام زمان کے نام سے ہے۔ تو جو آپ طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کس طرح پڑھنی ہے اس کو۔ تو اس کی فضیلت میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی فضیلت اتنی ہے، جس نے یہ 2 نمازیں اس مسجد میں پڑھی تو اس کی فضیلت اتنی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر یعنی نماز پڑھی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کی فضیلت کتنی ہے اس مسجد کی۔ اور یہ اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کب بنی ہے مسجد۔ تو یہ مسجد تقریباً 1000 سال پہلے بنی ہے۔ ظاہراً ظاہری بات ہے اس دور میں تو یہ مسجد ایسی نہیں تھی جیسے اب بنی ہوئی ہے،
ہر سال میں ہر دفعہ چینج ہوتی رہی ہے اس کی حالت، تو اب فائنل اس حالت میں یہ مسجد آئی ہے۔ تو 1000 سال پہلے کس کے حکم سے بنی ہے؟ خود امام زمان امام مہدی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انہی کے حکم سے یہ مسجد بنی ہے۔ کس نے بنوائی ہے اور امام نے کس کو کہا ہے؟ اس کا نام ہے جی شیخ حسن جمکرانی، اسی جمکران کے رہنے والے تھے۔ اس کے خواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے گھر میں گیا، تقریباً یہ اس ٹائم 17 رمضان کا دن تھا اور شب سے شنبے تھی، ٹھیک ہے جی، اور تقریباً جو سن تھا 373 کا تھا، چل رہا تھا۔ تو میرے دروازے پہ ایک گروہ آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ آئیں، آپ کو امام وقت کے امام بلا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں پہلے حیران ہو گیا کہ وقت کے امام مجھے بلا رہے ہیں۔ تو میں جب تیار ہو کے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی جگہ پہ جب آیا تو ایک تخت، بڑا خوبصورت تخت لگا ہوا تھا، وہاں پہ خود ایک 30 سالہ جوان جو کہ خود امام زمان امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے اطراف میں تقریباً 60 لوگ سبز اور سفید لباس میں ان کے اطراف نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ایک بوڑھے ایک شخص بوڑھا تھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ کھڑے ہوتے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ آئیں امام کی طرف۔ تو میں امام کی طرف گیا تو امام نے مجھے اپنے نام سے بلایا، شیخ حسن جاؤ میں سید ابو الحسن الرضا، جس کو حسن بن مسلم بھی کہتے ہیں، وہ رہتا ہے 5 سال سے اس نے اس زمین پہ کھیتی باڑی 5 سال ہو گیا اس کو یہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اس زمین کے اوپر۔ تو اسے کہو کہ تم 5 سال سے اس زمین کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہو جبکہ یہ تمہاری زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ابھی تم نے 2 دفعہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے عمارت کو گرا دیا، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے، تو اس زمین پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے زمین ہے اور اس زمین یہ خاص زمین ہے۔ تو جاؤ اس کے پاس، اس کو کہو کہ آئندہ اس پہ کوئی کھیتی باڑی نہ کرے، نہ ہی اس پہ عمارت کھڑی کرے، اور جب 5 سال تک جتنا بھی منافع لیا ہے وہ واپس۔ تو امام نے کہا ان سے 5 سال کا جتنا بھی اس نے منافع لیا ہے وہ 5 سال کا منافع اس سے لے، باقی جو اخراجات آئیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہماری ایک اردحال میں، جو کہ زائرین اگر گئے ہوں تو انشاءاللہ جانتے ہیں مشہد اردحال، وہاں پہ ہماری ایک ملکیت ہے، ٹھیک ہے جی، تو باقی جو ہے انشاءاللہ وہاں سے آپ کو آدھا اور مل جائے گا، تو آپ نے مسجد کھڑی کرنی ہے۔ تو جانے سے پہلے شیخ حسن کہتے ہیں کہ مولا میں چلا تو جاؤں گا، آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ، لیکن میری بات پہ یقین کون کرے گا؟ امام نے فرمایا آپ اپنا فریضہ انجام دے، باقی انشاءاللہ میں نشانی خود لگا دوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں سر رات میں جب گھر واپس آیا تو مجھے نیند نہیں آئی، سوچتا رہوں صبح کب ہوگی، میں کب جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں صبح ہوئی، میں یہاں پہ اس کو جلدی ختم کرتا ہوں آپ کو، تاکہ اندر بھی لے کے جانا ہے آپ کو، پھر بتانا ہے طریقہ نماز کا۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں صبح ہوئی، نماز پڑھی تو میں گیا، ابھی میں دروازے پہ تھا تو اس کا خادم باہر آیا۔ کس کا خادم؟ سید ابو الحسن الرضا، یعنی حسن بن مسلم کا۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی میرے آقا کو رات نیند نہیں ہے ساری رات، آپ کہا کیا حسن جمکرانی ہے، جمکران سے آ رہے ہیں؟ تو کہتے تمہیں کیسے پتہ؟ کہتے ہیں آئیں جلدی آپ کے انتظار میں ہے سید۔ تو اندر گیا، سید نے بٹھایا اور پھر سید نے وہی سارا واقعہ بیان کیا جو یعنی یہ کہنے والے تھے۔ تو پھر ساتھ اکٹھے آئے، اسی جگہ پہ آئے۔ تو جب یہ ابھی شیخ حسن جمکرانی کہتا ہے جب میں سید کے ساتھ اس جگہ پہ آیا، سید ابو الحسن الرضا کے ساتھ آیا، تو یہاں پہ زنجیروں کے ساتھ وہ جگہ بنی ہوئی تھی جو امام نے کہا تھا میں نشان لگاؤں گا۔ تو پھر ہم نے آ کے یہاں پہ مسجد یعنی تعمیر کرنا شروع کی، اور باقی جتنا جو خرچ انہوں نے دیا وہ ہم نے مسجد پہ لگایا، باقی جو کمی پیشی تھی جیسے امام نے فرمایا تھا کہ ہماری ایک ملکیت اردحال میں ہے، تو وہاں سے جو آیا منافع وہ پھر ہم نے مسجد اس کے ساتھ کھڑی کی۔ یہ تھی مختصراً ایک مسجد کی، یعنی یہ کب بنی ہے، کس سن میں بنی ہے، کیسے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اس معلومات اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ اب چلتے اندر آپ کو مزید دکھاتا ہوں، مسجد اندر سے بھی دکھاتا ہوں، اور وہاں پہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نماز جو 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت جو پہلے میں بتا چکا ہوں، 2 رکعت یا تحیت مسجد ہے، اور 2 رکعت امام زمان علیہ السلام کے نام سے ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ چلیے اندر چلتے ہیں۔ جی دوستان، ہم اندر سے آ گئے ہیں، تو یہ ہم آپ کو اندر سے مسجد دکھاتے ہیں۔ اندر سے ماشاءاللہ مسجد کے تقریباً، اس مسجد کے تقریباً 3 ہال ہیں۔ ایک یہ بڑا ہال ہے، مین ہال، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، اور باقی ایک جو ہے اس طرف ہال ہے، سامنے آپ نے دیکھا ہوگا دروازے بند ہیں، وہ اس طرف جو ہے وہ خواہران کا ہے، یعنی لیڈیز کا وہ والا ہال ہے۔ پھر ایک ہال اس طرف جو ہے وہ یہ مسجد کا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک حال یہ ہے،
یہ بھی بہت بڑا حال ہے مسجد کا ماشاءاللہ سے. تو یہ بھی دیکھیں، یہ دو یعنی 3 حال ٹوٹل ہیں. تو چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ جو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، دو کر کے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو ابھی میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں تاکہ آپ کو بیٹھ کے سمجھاتا ہوں. جو میں نے بتائی تھی 4 رکعت نماز، جس کی فضیلت بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو کہ اس کی اتنی فضیلت ہے. اگر یہ 2 رکعت یعنی 4 رکعت آپ نے اس مسجد میں پڑھی تو سمجھیں، آپ ایسا سمجھیں کہ آپ نے خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں مکہ میں جا کے نماز ادا کی ہے. یعنی اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. تو 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھنی ہے. وہ آپ نے جناب علی صورت جب شروع کرنی ہے، نیت کر لیں گے. جب صورت الحمد پڑھیں گے، الحمد صورت پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ صورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. اور پھر رکوع میں جب جائیں گے تو 7 مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا ہے. پھر جب سجدے میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے نماز کو تمام کر دینا ہے. اب آ جاتے ہیں 2 رکعت نماز امام زمانہ پہ. تو جب یہ پڑھیں گے تو جب صورت حمد صبح کی طرح پڑھیں گے، 2 رکعت ہے. جب آپ کھڑے ہوں گے صورت حمد پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو صورت حمد میں آپ جب پہنچیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ اس کو آپ نے تقریباً جو لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح تاکہ آپ کو صحیح نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے. 100 دفعہ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی، کتنے دفعہ؟ 100 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ یہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہیں جیسے اس 2 رکعت میں آپ نے اس رکوع میں پڑھا تھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے میں پڑھا تھا، اس میں بھی 7 دفعہ پڑھنا ہے. یعنی دوبارہ اگر آپ کو سمجھا دوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ پڑھ کے سورۃ حمد کو تمام کرنا ہے. تمام کرنے کے بعد آپ جب رکوع میں جائیں گے، رکوع میں آپ نے 7 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا ہے. اور اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا ہے 7 دفعہ. پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے. یعنی جب پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچیں گے تو آپ نے اس کو 100 دفعہ پورا کرنا ہے. 100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے جناب علی اس کو تمام کرنا ہے سورۃ حمد کو. اور اس کے بعد 1 دفعہ قل واللہ پڑھ کے دعائے قنوت پڑھ کے 7 دفعہ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا ہے. اور 7 دفعہ رکوع سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے آپ نے اس کو تمام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے تسبیحات جناب تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ بجا لانی ہے، پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگنی ہے انشاءاللہ وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا وہ یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ آپ کو یہاں سے بھی پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، باقی جتنے بھی زائرین ہیں جو یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، جب وہ یہاں مسجد میں پہنچیں گے، مسجد کی زیارت کریں گے تو یہ سامنے لکھا ہوا ہے. بلکہ تقریباً تینوں حال میں جو ہے نا، جو لیڈیز کا حال ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس طرح بنا ہوا ہے. جو ادھر تیسرا حال ہے اس میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو مسئلہ نہیں ہے. آپ انشاءاللہ باقی ادھر خدام بھی ہیں، یعنی پاکستانی اردو زبان کے یہاں خدام ہیں جو اردو زبان میں آپ کو بتائیں گے اس نماز کو کیسے کس طریقے سے بجا لانا ہے. تو کوئی انشاءاللہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب چلتے ہیں جناب علی. جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دعائیہ کلام اس سال، کیونکہ پہلا سال کا دن ہے اور الحمدللہ میں اور آپ ہم سب اتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ جو مسجد امام زمانہ کے نام سے مسجد منسوب ہے، اس مسجد میں آ کے ہم نے اپنا سال کا جو پہلا دن آغاز کیا ہے. انشاءاللہ سب دوستوں کے لیے، سب سبسکرائبر کے لیے، سب ویورز کے لیے اور سب بہن بھائی جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں سب کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں. اور آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک دعائیہ کلام سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس ولاگ کو یہیں پہ اختتام کریں گے. اور باقی ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے تو وہ آپ کو بتاتا چلوں. وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو 2 رکعت نماز امام زمانہ جو میں نے ابھی دکھائی ہوئی ہے ویڈیو میں، یہ آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، امام کو ہدیہ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے، چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ جناب علی کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی، گھر میں بیٹھے ہیں آپ، یہ گھر میں بھی پڑھ کے امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو میں انشاءاللہ نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہی دعائیہ کلام سنا کے تو ولاگ کو انشاءاللہ اینڈ کروں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دعا نئے سال کی میری کرو منظور یا اللہ، دعا نئے سال کی میری کرو منظور یا اللہ، دکھا جاگیر اکبر کی اسی ہی سال یا اللہ، دعا نئے سال کی میری
کرو منظور یا اللہ دکھا جاگیر اکبر کی اسی ہی سال یا اللہ دعا نئے سال کی میرے دل کی تمنا ہے مصلی پہ سناتا ہوں میرے دل کی تمنا ہے مصلی پہ سناتا ہوں بلاوا آئے گا میرا اسی حسرت میں رہتا ہوں میرے اعمال کچھ بھی نہیں کرم ہو جائے یا اللہ میرے اعمال کچھ بھی نہیں کرم ہو جائے یا اللہ دکھا جاگیر اکبر کی اسی ہی سال یا اللہ مدینے کی زیارت ہو عطا ہو جائے بس تیری مدینے کی زیارت ہو عطا ہو جائے بس تیری نجف میں موت آ جائے ہو کربل میں قبر میری علی اصغر کے صدقے میں دکھا مشہد بھی یا اللہ علی اصغر کے صدقے میں دکھا مشہد بھی یا اللہ دکھا جاگیر اکبر دعا نئے سال کی میری کرو منظور یا اللہ دعا نئے سال کی میری دعا یہ قاسمی سب کی اسی ہی سال ہو پوری دعا یہ قاسمی سب کی اسی ہی سال ہو پوری اٹھاؤ ہاتھ سب مل کر کرے شبیر منظوری زواری شام و بقیہ کی مقدر میں ہو یا اللہ زواری شام و بقیہ کی مقدر میں ہو یا اللہ دکھا جاگیر اکبر کی اسی ہی سال یا اللہ دعا نئے سال کی میری کرو منظور یا اللہ دعا نئے سال کی میری کرو منظور یا اللہ دکھا جاگیر اکبر کی اسی ہی سال یا اللہ جی دوستان تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصراً جو ویڈیو بنائی ہے مسجد جمکران کی فضیلت کے بارے میں عبادات جو یہاں پہ کرنی ہے ان کے بارے میں اور آخر میں ایک چھوٹا سا پیارا سا کلام پڑھا ہے دعائیہ کلام تھا انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری بھی خواہش ہے آپ سب مومن و مومنات کی سب کی یہی خواہش ہے کہ وہ یہ ان مقامات مقدسہ کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھیں تو انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کر دیجیے گا آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں تو آخر میں یہ بات کرتا جاؤں گا کہ جن لوگوں نے جن دوستان نے جن بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہیں تو آخر میں انشاءاللہ آخری سلام خدا حافظ خدا آپ کا حامی و ناصر